السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ الیکشن کا اسکیجول جاری ہو چکا ہے اور ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی جماعتوں کی پیش قدمی میں بھی شدت آتی جا رہی ہے۔ نون لیگ کی طرف سے ریپیٹڈلی وہی بیانیہ ہے۔ میاں نواز شریف کی اگر ہم بات کریں، وہ ماضی کی زیادتیوں کا ذکر کر رہے ہیں اور مستقبل میں ڈیولپمنٹ کے وعدے کر رہے ہیں عوام سے۔ احسن اقبال صاحب آج کراچی میں موجود تھے، انہوں نے سندھ کے عوام کو ووٹ دینے کے بدلے منی بیک گارنٹی دی اور کہا کہ اگر ہم ڈیلیور نہ کر سکے تو ہم پھر سندھ کے عوام کے مجرم ہوں گے، تو لہٰذا ہمارے ڈیولپمنٹ کے کاموں کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ ہماری طرف توجہ کریں۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی ہے، ان کی توجہ بلوچستان کی طرف ہے، اور تیسری طرف پی ٹی آئی کو اگر ہم دیکھیں تو اپنے تمام تر تحفظات کے ساتھ ساتھ اب ان کا انحصار ہمیں ورچوئل جلسے کی طرف نظر آیا ہے۔ آج کی جو ایک دلچسپ و عجیب خبر ہے وہ اس کا ہم پہلے تذکرہ کر لیتے ہیں۔ حال ہی میں نگراں وزیر داخلہ کے عہدے سے مستعفی ہونے والے سرفراز بگٹی صاحب آج خبروں کی زینت بنے جب وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ ورکرز کنونشن تھا پیپلز پارٹی کا آج بلوچستان میں، وہاں پر کیمپین پیپلز پارٹی کے لیے کرتے ہوئے پائے گئے۔ ایک طرف ان کی جس انداز میں انہوں نے استعفیٰ دیا اور اب وہ آگے الیکشن لڑنے کی تیاریوں میں ہیں، اس پہ قانونی ماہرین کی طرف سے جو سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ نگراں حکومت کا حصہ رہنے والی جو شخصیات ہوتی ہیں وہ آئین کے آرٹیکل 224(1)B کے تحت حصہ نہیں لے سکتے آنے والے الیکشن کے اندر۔ دوسری طرف ایک سوال جو اٹھ رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کی دوہری پالیسی کے حوالے سے بھی اٹھ رہا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ شور پیپلز پارٹی کی طرف سے مچایا گیا تھا۔ وفاق میں جو نگراں حکومت بیٹھی ہوئی ہے ان کو باقاعدہ طور پہ نون لیگ کی بی ٹیم قرار دے کر، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بگٹی صاحب جو نگراں وزیر داخلہ اہم ترین وزارت ہوتی ہے وہ شامل ہو چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں۔ اور تیسری طرف بگٹی صاحب کا اپنا جو بیانیہ تھا، ان سے ایک ٹاک شو کے اندر سوال کیا گیا کہ آپ نگراں پرائم منسٹر، بلکہ ان کا اپنا یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ اگر میں نگراں حکومت میں نہ ہوتا تو مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکا ہوتا۔ سنیے اس وقت کیا کہتے تھے بگٹی صاحب۔ کیا وجہ بنی؟ ورکنگ ریلیشن شپ مسلم لیگ نون کے ساتھ تھا اور شامل وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہو گئے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور دوسری بات جو زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہوگی کہ آئینی طور پر اور الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے یہ کیسا فیصلہ ہے۔ صرف بگٹی صاحب نہیں ہیں، ایک نگراں صوبائی وزیر بھی ہیں بلوچستان کے، کھیل کے وزیر تھے، وہ بھی پیپلز پارٹی میں پہلے ہی شامل ہو چکے تھے، پھر وہ کیونکہ نگراں سیٹ اپ کے اندر آ گئے اور اب ایک بار پھر سے پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا یہ معمول کی باتیں ہیں یا غیر معمولی ہے؟ کس حد تک سوالات شفافیت کے حوالے سے اٹھ رہے ہیں؟ ایک اور معاملہ جو ہے اور ایک اور جو تبدیلی آئی ہے وہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کاف لیگ اور ایم کیو ایم کے بیانات میں آئی ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی اور کاف لیگ کے رہنما چودھری سالک نے جو تازہ بیانات جاری کیے ہیں اس میں وہ نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تردید کر رہے ہیں۔ جب گجرات میں ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ٹی وی انٹرویو میں چودھری شافع سے جب سوال ہوا تھا نون لیگ کے ساتھ ملاقات اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ سیٹوں کی تعداد بھی بتا دی تھی کہ قومی اسمبلی سے 4 ہوں گی اور پنجاب اسمبلی سے 6 سیٹوں کے اوپر ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ اب آپ سنیے کہ خالد مقبول صدیقی صاحب اور چودھری سالک صاحب اپنی اپنی پارٹی کی ترجمانی کرتے ہوئے کس طریقے سے ڈس اون کر رہے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کو۔ ایم کیو ایم نے کوئی الائنس نہیں کیا جناب، لیکن اس بات کی گنجائش ہے کہ ہم ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا جہاں تک معاملہ ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ آپ کے ووٹر کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ الیکشن لڑ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے، ہمارے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی تک ہماری کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی تھی کسی بھی جماعت کے ساتھ۔ اب ان بیانات سے کیا مراد لی جائے؟ کوئی سرپرائز تو نہیں مل سکتا مسلم لیگ نون کو، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تیسرا اور اہم معاملہ ہے جو سیاسی جو انتخابات میں سرکاری افسران کے حوالے سے کہ کیا وہ آروز کے طور پر ایک غیر جانبدار رول ادا کر سکیں گے۔ اس حوالے سے بہت سارے تحفظات ہیں، بالخصوص مینلی پاکستان تحریک انصاف کو۔ اور پھر ایک یہ بھی سوال ہے کہ سالہ سال سے یہ ڈیوٹی عدلیہ سے حاصل کی جا رہی ہے، تو کیا یہ اس معاملے کو دیکھنا ہوگا یا جو سپریم کورٹ کے احکامات آ چکے اب اس کے اوپر بحث کی مزید گنجائش نہیں رہ جائے گی۔ آخر میں بات کرنا چاہوں گی پی ٹی آئی کا جو ورچوئل جلسہ ہوا اس کے حوالے سے۔ آج بیرسٹر گوہر صاحب پارٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے الزام عائد کیا کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کے خوف سے کل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ملک میں بنایا، جبکہ اس حوالے سے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے جو وضاحت جاری کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں، اس پہ قیاس آرائی نہ کی جائے۔ کیا الزامات آج بیرسٹر گوہر صاحب نے لگائے، سنیے۔ مقبولیت سے اتنے گھبرائی ہوئے کہ اس ماڈرن ٹائم میں جب پوری دنیا رات کو دیکھتی ہے اور اسپیشلی جب ویکنڈ پہ دیکھتی ہے، آپ سلو ڈاؤن کرتے ہیں۔ نالج میں آیا کہ ایسا کیا گیا تو بڑی غلط ہے۔
कल सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स मुल्क भर में बंद थे, उन तक एक्सेस लोगों की नहीं थी, इस पर डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट भी सवाल उठा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुल्क में जो ब्लैकआउट किया गया सोशल मीडिया का, ये एक तशवीशनाक बात है और जो डिजिटल राइट्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी है। प्रोग्राम में इस आगाज़ में इसी हवाले से हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में सियासी मौक़िफ़ भी होगा और तज्ज़िया भी होगा। हमारे साथ बिलाल अज़हर कियानी साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, तैमूर सलीम झगड़ा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और मज़हर अब्बास साहब को भी हमने खुसूसी दावत दी है, उनका तज्ज़िया हासिल करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। झगड़ा साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, आप लोगों को एक वर्चुअल जलसा करने की ज़रूरत पेश आई, क्या आप लोगों के मकासद हासिल हुए हैं कल के इस जलसे से? कैसा इसमें आपको रिस्पॉन्स मिला? मेरे ख्याल में एक माशाल्लाह ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला और मैं उन सारे पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करूंगा जो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर इसको ज्वाइन किया। 50 लाख से ज़्यादा लोगों को जब मैंने लास्ट देखा था तो उन्होंने ये देखा था, और आप यही देख लें अब्सा कि ये साबित करता है कि देखें 2023 में 2024 में अवाम की राय को, उनकी जज्बात को, उनकी फीलिंग्स को सप्रेस ना किया जाए, पहली चीज। और दूसरी चीज ये, और ये मैं आपकी भी जो है वो ट्विटर पे जो है वो ट्वीट देख रहा हूं कि देखिए हम वो काम ना करें जिससे चले पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी मान ली, हमने तो कह दिया कि हमारे लिए सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, प्लेइंग फील्ड ही काफी है, लेकिन वो काम ना करें जिससे पाकिस्तान की मईशत को या पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को नुकसान होगा। एक तरफ उमर सैफ कह रहे हैं उनका काम नहीं है कि हमने आईटी एक्सपोर्ट्स को 10 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर, 100 अरब डॉलर तक बढ़ाना है। दूसरी तरफ आप इन कंपनियों को क्या कह रहे हैं कि जब हमारी मर्जी होगी हम इंटरनेट शट डाउन कर देंगे, राइट? तो वो तो हर किसी को इफेक्ट करता है। क्यों हम चाहते हैं कि वी मेक पाकिस्तान अ लाफिंग स्टॉक और अ जोक? ये लेकिन झगड़ा साहब, इस बारे में पीटीए का क्योंकि बयान बहुत अहम होगा, वो तहकीकात के बाद ही कुछ बता सकेंगे। मैं एक चीज ऐड करना आपसे पूछना चाहूंगी, आपके सियासी मुखालिफिन ये कहते हैं कि आप लोग हमेशा सोशल मीडिया पे जो इन्हिसार करते हैं ये इसका कोई रियलिटी से ताल्लुक नहीं होता, इस पे भी आप रिस्पॉन्ड करें। अब तो कह रहे हैं कि कोई फर्क, वो लोग कह रहे हैं कि फर्क नहीं हमें पड़ता इससे, सोशल मीडिया पर आप जितने भी लोग इकट्ठे कर लें। फर्क मुझे नहीं पता, मतलब कहना एक बात है लेकिन थोड़ा ऑन द ग्राउंड देखना चाहिए ना। खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल ले लें, आज एएनपी और जेयूआई ने अनाउंसमेंट की कि वो सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। भाई जब मकबूलियत हमारी नहीं है, जब अवाम अगर हमसे तंग है, ठीक है, जब सारे गलत काम हमने की हैं, तो आपको तो बड़ा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्योंकि आज से 2 दिन पहले आप एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, राइट? तकरीबन सारी पार्टियां, एएनपी को ले लें, जेयूआई को ले लें, नून लीग को ले लें, इतना बड़ा जलसा जो है वो आपने कर दिया वहां पे मीनार पाकिस्तान में, ठीक है। एक कॉन्विक्ट जो जेल जाने के बजाय मीनार पाकिस्तान चला गया, आज तक उसके बाद आपको ये नहीं पता कि आप बयानिया क्या बनाए, कि आप अपने आप से लाडले का टैग कैसे हटाएं, और कोशिश ये कर रहे हैं कि पीटीआई को अटैक कर। जी चले कियानी साहब, आप इनका पीटीआई का शिकवा है कि हमें कैंपेन ऑन ग्राउंड नहीं करने दी जा रही, लोगों को मोबिलाइज नहीं करने दिया जा रहा, इसलिए अब हम तमाम पाबंदियों के बावजूद सोशल मीडिया के ऊपर पावर शो हमने करके दिखाया है। आप झगड़ा साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, 50 लाख का नंबर वो कोट कर रहे हैं, तो आप लोग संजीदा लेते हैं इनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस को? जी देखिए, नंबर 1 सोशल मीडिया पे चलें, इनके बॉट्स के इस्तेमाल की बात भी आई है, और खैर वो बॉट्स ना भी हों तो उसकी क्या रेलेवेंस है, ये खैर अब ग्राउंड पॉलिटिक्स से इसका कितना कोई ताल्लुक है, वी विल सी। तो बहरहाल बात यह है कि जो इनकी 4 साल की तबाही है, जो इनकी 9 मई की दहशतगर्दी है, वो सब चीज़ें सबके सामने हैं। और तीसरी बात ये कि झगड़ा साहब के मुँह से वो मुझे अच्छा लगा ये सुनना कि वो बातें, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे हमारी मईशत को नुकसान पहुँचे। तो मुझे तो वो IMF का प्रोग्राम याद आ जाता है जो इन लोगों ने पहले 4 साल पहले चला ना सके सही तरह, और जाते जाते जानबूझ के सबोटाज किया। और वो कॉन्वर्सेशन जो शौकत तरीन और झगड़ा साहब की थी, जो ऑडियो क्लिप सबको पता है, जिसमें बाकायदा एक एफ़र्ट की गई
ہماری معیشت کو سیبوٹاج کرنے کی, IMF کے پروگرام کو سیبوٹاج کر کے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لانے کی, وہ سب کے سامنے. تو بہرحال دیکھیے ہماری آئی ڈونٹ نو کہ کیا ان کے اعتراضات ہیں, مگر ہم بس یہ جانتے ہیں جی کہ 8 فروری کو جس طرح نواز شریف صاحب نے کہا سب سے بڑی عوام کی GIT, سب سے بڑی عوام کی عدالت لگے گی, اور ہم بطور مسلم لیگ نون ہم اپنے مقدمہ عوام کے سامنے پیش کریں گے. ہم الیکشنز کی تیاریاں کر رہے ہیں. وی آر کانفیڈنٹ انشاءاللہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون عوام کے زور پہ حکومت بھی بنائے گی, اور انشاءاللہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب 4th ٹائم انشاءاللہ پرائم منسٹر بنیں گے. ہم انہی تیاریوں میں مصروف ہیں جی. ہم زیادہ فرینکلی جی اتنی کوئی نہ ہی ٹائم دے رہے ہیں, نہ ہی ہم زیادہ اس چیز کی ہمیں فکر ہے کہ PTI یا کوئی اور جماعت کیا کریے. ہمارا جو عوام سے رابطہ ہے ہم اس میں مصروف ہیں. ہمارے جو پارلیمنٹری بورڈ انٹرویوز ہیں, آپ نے دیکھا آج بھی سندھ کے کینڈیڈیٹس آئے ہوئے تھے. نواز شریف صاحب ایز ہیڈ آف دا پارلیمنٹری بورڈ, ایز قائد PMLN, وہ فرداً ہر شخص, ہر ایپلیکنٹ کا انٹرویو خود لے رہے ہیں. تو ہم اپنی جو ہماری ایک الیکشنز کی پریپریشنز ہیں, جو تیاری ہے, اس کے عمل میں مصروف ہیں. اور آپ آئندہ دنوں میں دیکھیں گی کہ انشاءاللہ ہمارے 1 اور ہفتے کے بعد جب بورڈ کے انٹرویوز مکمل ہو جائیں گے, کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں ایپلیکنٹس ہیں, ان سب کی جب یہ پروسیس مکمل ہو جائے گی تو پھر ہماری آن دا گراؤنڈ یا فیلڈ آپ کو نظر آئے گی. کیمپین کا باقاعدہ آغاز ہوگا, اور لیڈرشپ پاکستان کے ہر کونے میں جا کے اپنا مقدمہ پیش کرے گی. مظہر صاحب, آپ کی نظر میں یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے سیاسی جماعت نے ورچوئل جلسے کی اسٹریٹجی اپنائی ہو. کیسی اسٹریٹجی ہے؟ گراؤنڈ میں ہی سیاسی جماعتوں کا کیمپین کے حوالے سے مقابلہ کرنا ہوگا, یا ورچوئلی کر سکتی ہے PTI جن حالات کا ان کو شکوہ اور تحفظات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے؟ شکریہ افسا. دیکھیے بالکل آن لائن ظاہر ہے, اب ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. ڈیجیٹل میڈیا ایک افیکٹو میڈیا ہے, اور شاید یہی وجہ ہے PTI نے ضرور اس میں لیڈ لی ہے. لیکن اگر یہ اتنا اہم نہیں ہوتا تو دوسری سیاسی جماعتیں ظاہر ہے اس کو فالو نہیں کرتی. لیکن دوسری سیاسی جماعتیں بھی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو مضبوط کر رہی ہیں. تو وہ اس بات کی غمازی ہے کہ سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. دیکھیے ہم اکثر مثال دیتے ہیں, اور مثال غلط بھی نہیں ہے, کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف مرحوم یہ سمجھے تھے کہ ان کے بہت سے فالوورز ہیں, اور لاکھوں فالوورز تھے ان کے سوشل میڈیا پہ, ان کو فالو کرتے تھے. لیکن آن گراؤنڈ وہ سچویشن نہیں تھی. جب وہ پاکستان آئے تو ہی ریئلائز کہ فالو کرنا, سوشل میڈیا پہ فالو کرنا اور گراؤنڈ میں فرق ہوتا ہے. لیکن PTI از اے ڈفرینٹ فنومینا, اور یہ PMLN اور پیپلز پارٹی کو سوچنا بھی چاہیے, اور میرا خیال ہے سوچ بھی رہے ہیں وہ, کہ انہوں نے افیکٹولی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو یوز کیا ہے. انہوں نے جلسوں کا مزاج تبدیل کیا, انہوں نے ایکٹیویٹیز کا مزاج تبدیل کیا, اور یہ وہ ریس ہے جس میں اب پیپلز پارٹی, PMLN اور دیگر جماعتیں بھی اسے فالو کر رہی ہیں. تو آن لائن جلسہ, آن لائن میٹنگز, یہ سب ہوتی رہی ہیں. آن لائن میٹنگز بھی ہم نے دیکھی ہیں. یہ آن لائن جلسے کی بھی انہوں نے ایک روایت قائم کی. اس میں کتنے فالوورز تھے, ایون نمبرز میں ہم نہ بھی جائیں, 50 لاکھ گلوبلی 50 لاکھ فالوورز اگر وہ کہہ رہے ہیں, اور 50 لاکھ فالوورز فرض کریں ہیں بھی, تو ظاہر ہے اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ گلوبلی کتنے فالوورز ہیں, اور خود ود ان پاکستان کتنے فالوورز ہیں. لیکن وہ کیوں کر رہے ہیں, یہ بات, اس بات میں کوئی وہ نہیں ہے, دو رائے نہیں ہے کہ ان کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں. ان کے لوگوں کی ضمانتیں ہوتی ہیں, وہ دوسرے مقدمے میں گرفتار ہو جاتے ہیں. یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ اپوزیشن, جو ماضی کی اپوزیشن پارٹیاں ہیں, ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. بدقسمتی سے ہم سبق نہیں سیکھتے. جب خود حکومت میں آتے ہیں تو ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوا ہوتا ہے. اگر سبق سیکھا ہوتا تو شاید 2018 کے بعد PTI کی گورنمنٹ بنی تھی, PTI وہ نہیں کرتی اپنے مخالفین کے ساتھ جو انہوں نے کیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا, اس کے بعد PTI کے ساتھ آج تک 16 مہینے میں, اور اس کے بعد PTI کے ساتھ وہی ہو رہا ہے, اور PDM کی گورنمنٹ نے وہی PTI کے ساتھ کیا جو PDM کے اپنے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا. یہ ہمارا ایک پولیٹیکل کلچر کا فال آؤٹ ہے, اور بدقسمتی ہے کہ ہم اس چیز سے سبق نہیں سیکھ رہے. ہم وہی غلطیاں کر رہے ہیں, کوئی نئی غلطی نہیں کرتے, ہم پرانی غلطیاں ہی دہراتے ہیں. اس میں جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کسی اس میں, کہ ان دا نیکسٹ
فیو ویکس آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کو کتنا اسپیس اویلیبل ہے گراؤنڈ پہ. جب الیکشن شیڈیول کا اناؤنس ہو گیا ہے, جب نامینیشن پیپرز فائل ہوں گے, جب ان کے کینڈیڈیٹس نامینیشن بھریں گے, ان کے کورنگ کینڈیڈیٹس, ان کے کینڈیڈیٹس, ایک ایک کینڈیڈیٹ کو کئی 100 پولنگ ایجنٹس چاہیے ہوں گے. اگر وہاں پکڑ دکڑ ہوتی ہے, اگر وہاں ایم پی اوز اور ان کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے, تو اس کے بعد واضح اشارے مل جائیں گے کہ پی ٹی آئی کو گراؤنڈ پہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. میرا خیال ہے اگر پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی اس طرح, تو یہ الیکشن پر سوالیہ نشان ہوں گے اور اس پہ الیکشن کی کریڈیبلٹی متاثر ہوگی. پبلک میٹنگ کیمپین جب شروع ہوگی تو ہمیں اندازہ ہوگا جلسوں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جلسوں میں پریزنس پی ٹی آئی کو ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوگا, جس طرح مسلم لیگ نون کو 2018 میں ڈس ایڈوانٹیج تھا کہ نواز شریف صاحب میدان میں نہیں تھے, اس وقت عمران خان میدان میں نہیں ہیں. یہ کلچر کب تبدیل ہوگا, یہ توڑ کی سیاست کب, یہ کلچر کب, اس پہ ہمیں جی بالکل صحیح. اور اس میں یہ بھی مظہر صاحب شاید دیکھنا ہوگا کہ پھر ان سب چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی اپنی پالیسی کیا ہوگی, وہ ان کی طرف سے کیا کیا جائے گا کہ اگر ایک رہنما گرفتار ہوتا بھی ہے ٹکٹ ہولڈر, تو پھر کیا اس کے لیے کورنگ کینڈیڈیٹ ہوگا, کیا نہیں ہوگا. تیمور جھگڑا صاحب, آپ لوگوں کے جو اس وقت تحفظات ہیں ریٹرننگ افسران کے حوالے سے, یہ میں جاننا چاہوں گی جسٹ ٹو پٹ اٹ آن ریکارڈ اگین, کہ آپ لوگ کیا اس وقت خدشات رکھتے ہیں ریٹرننگ افسران کے حوالے سے؟ دیکھیے, ہمیں ایک لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. ریٹرننگ افسر جوڈیشری کے کیوں بہتر ہے, آپ کو جو ہے کنونشنل اوپینین آپ کسی بھی نیوٹرل بندے سے پوچھ لیں, سیاسی پوائنٹ سکورنگ اپنی جگہ, کہ پاکستان میں کوئی بھی طبقہ پرفیکٹ تو نہیں ہے, لیکن ہر کوئی آپ کو کہے گا, بیوروکریسی کے لوگ خود سے آپ کو کہیں گے کہ جی ہم سے بہتر ہے کہ ریٹرننگ افسر جو ہے وہ جوڈیشری سے ہو, کیونکہ ان پہ نسبتاً پریشر کم پڑتا ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ جوڈیشری کے ساتھ بھی جو ہے وہ کلین الیکشنز ہوتے ہیں. ہر الیکشن میں پاکستان پہ سوال اٹھے نا, یہ فیکٹ تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, ہر الیکشن پہ اٹھے. لیکن جو بات ہم میرے خیال میں سمجھتے نہیں ہیں کہ اگر ہم صرف ماضی کی طرف دیکھیں تو اس سے آگے کا کچھ نہیں ٹھیک ہونا. فی الحال جو سوال ہے, جو چیلنج ہے, جو کویسچن ہے, وہ یہ ہے کہ 2024 کے الیکشن کس ماحول میں ہوں گے. الیکشن آلریڈی بائی دا وے سال سے زیادہ پہ ڈیلیڈ ہے, پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے. جو نیشنل اسمبلی کے بائی الیکشنز تھے 100 سے زیادہ سیٹ کے, وہ تقریباً 1.5 سال نہیں ہوئے. اور پھر ابھی بھی نیشنل الیکشن دیکھ لیں, جو اگست 10 کو اسمبلی ڈیزالو ہوئی, آئیڈیلی تو 60 دن میں ہونے چاہیے تھے, 90 دن میں پھر ہونے چاہیے تھے, وہ بھی 150 دن کے بعد ہوں گے. وہ تو ہے, لیکن سوال ریٹرننگ افسران کیٹیگوریکلی اگر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیا نقصان پہنچائیں گے, یہ آپ کا اوور آل ہے, صرف پنجاب کی حد تک یہ آپ لوگوں کا اختلاف ہے, بیسکلی آپ لوگوں کے ذہن میں خدشہ کیا ہے ان کو لے کے, اس کا ذکر کریں. انہی ڈی سیز نے تقریباً 3000 ایم پی او آرڈرز سائن کی. لاہور ڈی سی نے 2 ایسی خواتین کو جن کو کورٹ نے بیل دے دیا تھا, انہی چارجز پہ 3 ایم پی او کے نیچے جو ہے وہ اریسٹ کر دیا. ٹھیک ہے, خیبر پختونخوا میں 750 آرڈرز جو ہیں وہ 3 ایم پی او کے ہوئے ہیں. اب آپ یہ بتائیں, یا تو یہ ہمیں گارنٹی دے دیں کہ یہ ڈی سیز جو ہیں اور یہ جو ایگزیکٹو کے آفیسرز ہیں, اگر یہ الیکشن کمیشن گارنٹی کر دے کہ یہ ایکچولی اپنا کام نیوٹرلی کریں گے, کیونکہ یہ بھی جو ہے وہ آفیسرز آف دا اسٹیٹ ہے, تو انہی سے کرا دیں. تو گارنٹی کافی ہوگی آپ لوگوں کے لیے جھگڑا صاحب, تو پھر تو شاید آج ہی ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کر دے الیکشن کمیشن. میں کیانی صاحب کی طرف جاتی ہوں. کیانی صاحب, آپ کے خیال میں کیوں ہم پچھلے کئی سال, مجھے اجازت دیجیے گا, جی جھگڑا صاحب مجھے اجازت دیجیے گا, میں کیانی صاحب کو شامل کرتی ہوں. کیانی صاحب, پچھلے کچھ کئی سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں جوڈیشری سے آروز کا آتے ہیں, سو یہاں پر ان کے کیا یہ اختلافات درست نہیں ہیں, اور خدشات جو پی ٹی آئی کے جھگڑا صاحب بیان کر رہے ہیں اس وقت ان سرکاری افسران کے حوالے سے؟ جی دیکھیے, اس میں دیکھیے بات یہ ہے کہ 2018 میں بھی جوڈیشل آروز تھے, تو بات تو آروز اور جوڈیشل آروز کے ہوتے ہوئے بھی جس قسم کا بھونڈا مذاق اس ملک کے ساتھ ہوا وہ آپ سب نے دیکھا, کس طرح آر ٹی ایس ڈاؤن کیا گیا, کس طرح پولنگ ڈے ریگنگ ہوئی, پری پول ریگنگ ہوئی, سب کچھ ہوا.
تو دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ تو 2018 کی اگزامپل جوڈیشل آروسس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ مطلب کہ یا بیوروکریٹس میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ چیز ایک سپریٹ جوڈیشل آروس کے ہوتے ہوئے بھی اس طرح کا کام ہوا ہے اور بہت ہی ایک تماشا لگا تھا, مذاق ہے. دوسری بات, جوڈیشل آروز یا جوڈیشری کی ان اویلیبلٹی فار دس میٹر از سم تھنگ جو جوڈیشری نے خود ڈیسائیڈ کیا ہے ایز اے جوڈیشل پالیسی. اور دوسرا اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ چیف جسٹس کا جوڈیشری نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے, نہیں دیکھیے مائی انڈرسٹینڈنگ از کہ انہوں نے اپنی کوئی 2009 کی پالیسی ہے شاید کی, اس کے تحت انہوں نے فیصلہ کیا تھا اور یہی چیز ان کے بلکہ آرڈر میں بھی ریفلیکٹڈ ہے. اس لیے میں آئی کین ایون پل آؤٹ دا رائٹ سیکشنز, بٹ واٹ آئی ول پل آؤٹ اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ریڈ دس از کہ سپریم کورٹ کا جو بھی آرڈر آیا ہے اس حوالے سے, اس میں انہوں نے اسپیسیفکلی کہا ہے کہ کسی بھی جماعت کو اگر کوئی بھی اعتراض ہے کسی اسپیسیفک آر او پہ, ڈی آر او پہ, تو الیکشن کمیشن کی سیکشن 55(3) کے تحت آپ کے پاس ایک ریمیڈی اویلیبل ہے کہ آپ کے اس کے تحت آپ اپنے اعتراضات کا اظہار کریں, بجائے اس کے کہ آپ ایک بلینکٹ جو ہے پٹیشن ڈال کے بلینکٹ ایک آپ کہیں کہ یہ سارے آروز اڑا دیں. تو اس میں انہوں نے پوچھا پٹیشنر سے, پی ٹی آئی سے, کہ کیا آپ نے یہ ریمیڈی اویل کی. تو آئی ول ریڈ دا سینٹینس فرام دا ججمنٹ, فرام سپریم کورٹ ججمنٹ. وی انکوائرڈ فرام دا پٹیشنرز whether any application or objection was submitted before the ECP under section 55(3) of the act that is availing of the alternate adequate remedy and were told that this was not done. ٹھیک ہے نا جی. تو دیکھیے انہوں نے خود آپ نے اپنے, اگر آپ کے پاس اعتراضات ہیں تو ایک ریمیڈی اویلیبل ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ لاہور میں یہ ایک حوالہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی ہے اس کے اندر, ہم نے متعدد بار دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو افسران ہیں اسلام آباد کے, ان کو تو سمن بھی کیا جاتا رہا, اریسٹ اور ری اریسٹ ہوتے رہے پی ٹی آئی کے. اور اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن ہے اٹ سیلف اسلام آباد کے آئی جی اور ڈی سی کے حوالے سے لکھ چکا ہے کہ پی ڈی ایم کے اپوائنٹ کر دیں, ان کو ہٹایا جائے, لیکن ہٹایا نہیں گیا. ان تمام شخصیات, اب کس کا نام لے کے پی ٹی آئی جائے عدالت یا ای سی پی کے سامنے؟ نہیں دیکھیے تو آپ جائیں تو صحیح نا. اگر آپ کو وہاں پہ نئی ریمیڈی اویلیبل ہوتی تو پھر آپ اس کے مطابق بے شک آپ اوپر وہ گئے تھے, آپ لوگوں نے کہا الیکشن ڈیلے کرانے کی ٹیکٹک ہے. لیکن میں مظہر صاحب کی طرف جاتی ہوں. مظہر صاحب دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ مکمل کر لیں. جی میں بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیے ان کو بھی اب یہ تو فیصلہ بہت پہلے کا ہوا ہے, تو اس ٹائم پہ اینڈ ٹائم پہ 11th آور پہ جب اسکیجول آ رہا ہے تو ان کو بھی انہی دنوں میں اب یہ خیالات آئے ہیں. تو دیکھیے ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی گراؤنڈ پہ شاید وہ پوزیشن نہیں ہے. ان کو they can see their defeat, they are starting to cry foul. اور یہ اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے ایک سرٹنٹی آئی ہے کہ الیکشن یقیناً 8 فروری کو ہیں, اور یہ جو الیکشن اسکیجول کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش تھی یہ فیل ہو گئی ہے. تو دیکھیے ادروائز بٹ اگین سپریم کورٹ کے آرڈر میں ایک ریمیڈی اویلیبل ہے. لاہور ڈی سی کا حوالہ دیا ہے, اگر جھگڑا صاحب کو لگتا ہے ان کی جماعت کو اعتراض ہے تو وہ فائل کریں اور اس کے بعد پھر وہ بات کریں. مظہر صاحب, آپ کے خیال میں جو شکوہ ہے پی ٹی آئی کا کہ انتظامیہ کے وہ افسران جو ایم پی او کے تحت گرفتاریاں اور ری اریسٹ اور یہ تمام سلسلہ چلاتے رہے, وہ کیسے غیر جانبدار اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے یہ کہنے میں, یا پھر جس طرح کیانی صاحب سپریم کورٹ کا فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس کے اوپر آپ کو جس سے مسئلہ ہے اس کی شکایت لے کے جائیں آپ الیکشن کمیشن کے پاس؟ دیکھیے افسر, جنرلی آپ کے پاکستان میں 88 آنورڈز اگر آپ دیکھ لیں, 18ویں ترمیم کے بعد صورتحال ذرا مختلف ہو گئی تھی. 18ویں ترمیم کے بعد چیف الیکشن کمشنر کے پاس ویٹو پاور نہیں رہی تھی, اس سے پہلے ویٹو پاور ہوا کرتی تھی چیف الیکشن کمشنر کے پاس. اوور دا ایئرز ہم نے دیکھا ہے جتنے 88 سے آنورڈز تو میں نے پرسنلی الیکشنز کو فالو کیا ہے, الیکشن کمیشن کو فالو کیا ہے. جو جنرلی آفیسرز ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے, وہ جوڈیشری سے ہوں یا وہ ڈپٹی کمشنرز ہوں, بیوروکریٹس ہوں, ایون ٹیچرز وغیرہ ہوں, وہ سب پولیٹیکلی کمپرومائزڈ ہوتے ہیں. وہ پولرائزیشن آپ کے یہاں سوسائٹی کی پولرائزیشن اس طرح ہوئی ہے کہ وہ پولیٹیسائزیشن ہو گئی ہے. پولیٹیسائزیشن بیوروکریسی میں بھی نظر آتی ہے, پولیٹیسائزیشن ہمیں جوڈیشری میں نظر آتی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا لانگ ٹرم حل, اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کو ریئلائز کرنا چاہیے, الیکشن کمیشن شوڈ ہیو اٹس اون امپلائیز. انہیں خود یہ اجازت ہونی چاہیے کہ چلیں بہت بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں تو آپ پک کر لیں
اور وہ سالہ سال ان کی ٹریننگ ہو، ہر سال ان کی ٹریننگ ہو، الیکشنز کس طریقے سے کرایا جاتا ہے، کس طریقے سے وہ ان کے انڈر ہوں، وہ نہ جوڈیشری کے انڈر ہوں، نہ وہ جو ہے وہ کسی طریقے سے بیوروکریسی کے اندر ہو، وہ الیکشن کمیشن کے انڈر ہونے چاہیے، اور اس سے ان کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ زیادہ وہ ہوگی. اب ہمارے یہاں میرٹ کا کلچر سوسائٹی میں ہی نہیں ہے، میرٹ کا کلچر تو ہم اور کس جگہ لے کر آئے ہیں. دیکھیے الیکشن ٹرائبونلز کون ہوتے ہیں؟ الیکشن ٹرائبونلز تو ریٹائرڈ ججز ہوتے ہیں نا. ان کا کیا حال ہے؟ 4 مہینے میں فیصلہ دینا ہوتا ہے، 5 سال لگا دیتے ہیں فیصلے دینے میں. ایک الیکشن کے دوسرا الیکشن آ جاتا ہے اور پچھلے الیکشن کے فیصلے نہیں ہو پاتے. اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ 4 مہینے میں آپ نے الیکشن ٹرائبونل نے فیصلے دینے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں اوور آل الیکشن کمیشن آپ دیکھ لیں، لیڈر آف دی ہاؤس، لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے بناتے ہیں نا. آپ فخر الدین جی ابراہیم یونانیمسلی ہوئے تھے، اس کے بعد سے آپ اٹھا لیں. اور اعتراض پھر وہی کرتا ہے جس نے ان کو اپوائنٹ کیا ہوتا ہے، جس نے ان کے نام پر ایگری کیا ہوتا ہے، وہیں سے اختلاف، ان پہ اعتراضات، ان پہ سوالات، ان پر الزامات آنے شروع ہو جاتے ہیں. چاہے یہ راجہ سکندر کو لے لیں یا اس سے پہلے جتنے بھی چیف الیکشن کمشنر ہوئے. تو اپنا مائنڈ ہماری یہاں پولیٹیکل پارٹیز اپلائی نہیں کرتی جب وہ یہ دیکھتی ہیں کہ یہ میرے لیے کتنا سوٹیبل ہوگا. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس کا مظہر صاحب ویسے یہ اس پہ آپ کہیے کہ پھر اب کیونکہ اصول کی بیسس کے اوپر بات نہیں ہو رہی، جو آپ کا تبصرہ اس سے تو بظاہر مجھے یہی لگتا ہے کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. اب کس چیز کی ہم نشاندہی کریں یہاں پہ، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اب اگر نون لیگ بھی ایک اصولی پوزیشن اپناتی یہاں پر کہ سرکاری افسران ٹھیک ہے ان کو بھی شکوہ ہے تو نہ ہو، پیپلز پارٹی بھی سوالات کریے، کیا سیاسی جماعتوں کی بات میں وزن اسی لیے ختم ہو چکا ہے کیونکہ اصول کی بیسس کے اوپر اب بات نہیں کرتے؟ دیکھیں افسا، الیکشن کمیشن تو یہ کہہ رہے ہیں نا، اس نے تو یہ پوزیشن لی ہے کہ ہم تو پہلے جوڈیشری کی طرف گئے تھے. الیکشن کمیشن نے تو یہ پوزیشن لی ہے نا کہ ہم تو گئے تھے کہ جوڈیشل آفیسرز ہوں. اب اگر جوڈیشری منع کر دے فار واٹ ایور ریزن، تو اس کے بعد وہ کیا کریں؟ تو اس کے بعد وہ اس طرف آ گئے. تو یا تو لاہور ہائی کورٹ نے یا سپریم کورٹ یہ ایگری کرے کہ چلیں جوڈیشل آفیسرز ہوں، جوڈیشری کے اپنے ریزنز ہوں گے. اور لیکن اگر ہم دونوں کو کمپیئر کریں تو ہم کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو نہیں یہ بات کرے گا کہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں فار واٹ ایور ریزن کہ انہیں اپنی پروموشنز بھی چاہیے ہوتی ہیں آگے سب، وہ زیادہ جانبدار نہیں ہوتے. یہ تو ہمارے ہاں ایک بہت ہی اوپن سیکرٹ ہے. میں مظہر صاحب سوری مجھے ایک بریک کی طرف جانے سر، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. پر یہ بھی ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں جب حکومت میں ہوتی ہیں تو کوئی طریقہ کار طے کرنے کے بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہتی ہیں. جس طرح پی ٹی آئی کو آج یہ تمام مسائل تو پیش آ رہے ہیں، لیکن جب حکومت میں تھے تو ایک کنٹروورشل معاملہ تھا ای وی ایم، اسی کے اوپر انحصار اپنا کیے رکھے بجائے اس کے کہ اس حوالے سے کوئی طریقہ کار طے کر کے جاتے. ایک شارٹ بریک، واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کیا نگراں وزراء کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. آج کی جو ڈسکشن ایک اور ہے وہ سرفراز بگٹی صاحب کے اپنے نگراں وزارت کو چھوڑ کر اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے حوالے سے آج جو باقاعدہ انہوں نے شمولیت بھی کی پیپلز پارٹی میں اور زردائی صاحب کے ساتھ ہم آواز ہوئے نظر آئے وہ ان کے ورکر کنونشن میں، اور بڑے وعدے اور دعوے کیے بلوچستان کے عوام کے لیے. پیپلز پارٹی کو ہی حل بتایا ان کے مسائل کا. جھگڑا صاحب میں پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک ہم نے دیکھا ایک وقت تھا کہ آپ لوگوں کی ٹکٹ کی بہت دھوم ہوتی تھی اور آپ لوگ اس کی تشریح کیا کرتے تھے کہ ہم ہی پاپولر پارٹی ہے اور ہر کوئی ہمارا ہی ٹکٹ حاصل کرنا چاہتا ہے. اب ایک وقت آیا ہے جو نگراں وزیر ہیں وہ اتنی اہم وزارت چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں. آپ لوگوں کو کچھ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی تھوڑی ڈیفینیشن درست نہیں تھی اس حوالے سے، پاپولیرٹی کے حوالے سے ٹکٹ کی بیسس کے اوپر؟ نہیں، 3 چیزیں. پہلی چیز، نگران حکومت سے لوگ جاتے ہیں کسی پارٹی میں، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن نگران حکومت کے سارے نظام کا مذاق بنا دیا اور ہمارے لیے واقعی ایک چیلنج ہے. نگران حکومتیں ہوں اور وہ اس طرح سے مینیپولیٹ ہو. اب مثال کے طور پہ لے لیں خیبر پختونخوا میں یہ 2ری یا 3ری نگران حکومت ہے. پچھلے سال میں ایک پوری کابینہ کو اڑا دیا، 2 تو چیف منسٹر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد نگران حکومتوں کی نیوٹرلٹی کا کیا فرق پڑتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب سیاستدانوں کے پاس بھی رہا ہے تو وہ بھی کوئی بہتر سلوشن نہیں رہا، اور وہ آپ آج بنگلہ دیش میں بھی دیکھ لیں.
کہ شیخ حسینہ خود سے انتخاب کرا رہی ہے اور اس کا بھی ایشو ہے. 77 کے انتخاب شاید سب سے کنٹروورشل تھے جب بھٹو صاحب نے خود کرائے تھے. ٹھیک ہے, یہ مظہر عباس صاحب بھی آپ کو کہہ دیں گے. دوسرا ایشو یہ ہے. تیسری چیز جو ٹکٹس کا ہے, دیکھیں میں خیبر پختونخوا کے لحاظ سے تو کہہ سکتا ہوں ہمارے پاس تو ابھی بھی 20 25 لوگ ہیں ایک سیٹ پہ, which is why we are confident. اور میں اپنے ورکرز سے صرف پھر بھی آپ وکلا کو ٹکٹ دینے جا رہے ہیں. جو آپ کے ساتھ ہوا ہے نہیں, وہ الیکٹیبلز نے نہیں آنا, نہ ہمیں الیکٹیبلز چاہیے. ہمارے ورکرز ناراض ہو جائیں گے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. بڑی جلدی احساس ہوا اس بات کا. اور ان کو ہم ٹکٹ دینے ہیں اور ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ ٹائم جیسے آپ 7 مہینے متحد رہے ہیں اور کسی پارٹی نے اتنا پریشر نہیں فیس کیا, 2 مہینے اور متحد رہیں. اور یہ لاڈلا لیگ کی سیاست ویسے ہی ختم ہے آج کل. نہ 86 ماڈل گاڑی کوئی خریدتا ہے اور نہ 86 ماڈل سیاستدان. تو یہ بھی انشاءاللہ 8 فروری کو ختم کر دیں گے. چلیں, میں کیانی صاحب آپ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کی طرف تمام پیغامات تو ان کے جو بگٹی صاحب کے ہم نے اس طرح ان کا سارٹ بھی آغاز میں چلایا تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ نون لیگ کے ساتھ ورکنگ ریلیشن ہے, لیکن زرداری صاحب نے تو سرپرائز دے دیا آپ لوگوں کو, وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہو گئے جا کے. یہاں پر کیا ہوا؟ دیکھیے افسر صاحبہ, ہمیں کوئی اس میں دیر از نو ایشو ایٹ آل. بگٹی صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں جانا چاہتے ہیں جو چلے جائیں. دیکھیے ہمارا تو ایک بڑا کامیاب آپ نے دیکھا تھا جی کہ دورہ ہوا تھا کوئٹہ کا, اور کداور اور جو آپ کے وہاں پہ ہماری ایک اسٹرانگ پوزیشن ہے بلوچستان میں. تو آئی مین بگٹی صاحب از جسٹ ون مور پرسن. اگر وہ ان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ایسا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, مگر وہ بات صحیح ہے آپ کی کہ وہ اب ان کو ان اے وے پیپلز پارٹی کو بھی اپنا, میں وہ فکرہ سوچ رہا ہوں کوئی بہتر, مگر ان کو یو ٹرن لینا پڑا ہے کیونکہ جس کیئر ٹیکر کیبنٹ کو وہ لابس کہتے تھے کہ بائسڈ ہے, پیپلز پارٹی کے خلاف ہے, آج اسی کے ہی انٹیریئر منسٹر کو, اور جو انٹیریئر منسٹر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے بھی رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے تھے, ان کو آج یہ شامل کر رہے ہیں. تو پتہ نہیں وہ تب صحیح تھے یا آج صحیح ہیں. تو دوسری بات یہ کہ جی ہمیں تو اس چیز کا کوئی ایسا ہے نہیں. ان کی ایلیجبلٹی کا بھی ایک سوال ہے جو آپ نے اٹھایا کہ کیئر ٹیکر کیبنٹ کے ممبران ویسے نہیں الیکشن فالوئنگ جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں لڑ سکتے ہیں. کوئی کیئر ٹیکر میں شامل سیٹ اپ میں آپ کے ساتھ بھی شامل ہو سکتی ہیں کوئی شخصیات؟ نہیں جی, میرے خیر علم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جی. تو بہرحال جی دیکھیے بات یہ ہے کہ جنرلی الیکشنز کا سیزن ہے, ہمارے بورڈ انٹرویوز شامل ہیں, دیگر جماعتوں کے ساتھ جو مکالمے ہوتے ہیں وہ بھی جاری ہیں, مگر بنیادی طور پہ ہمارا فوکس ہے ٹو فیلڈ دا میکسیمم نمبر آف PMLN کینڈیڈیٹس اکراس دا کنٹری. اور پنجاب میں تو بالخصوص ہمارے لیے یہ ایشو ہے کہ ہر حلقے میں کم از کم 3-4 ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو سب موضوع ہیں, اینڈ یو ہیو ٹو فائنڈ دا بیسٹ کینڈیڈیٹ اینڈ انشور کہ وہ ہم اس طرح کا ایک میکسیمم وہاں سے امپیکٹ کر سکیں. تو دیکھیے ہم تو اسی پہ فوکسڈ ہیں, باقی یہ پیپلز پارٹی جانے اور یہ کام جانے. میں ایک بات جی آپ کی اجازت سے ضرور, کیونکہ وہ بات آپ نے مظہر صاحب کے ساتھ کی تھی اور یہ امپورٹنٹ بات تھی کہ جوڈیشری کی طرف سے ROs کی, اور یہ بات ہوئی تھی کہ جی وہ الیکشن کمیشن کے پرماننٹ ہو جائیں ROs. تو میں سپریم کورٹ کے اسی آرڈر میں پڑھ رہا ہوں کہ 2753 DROs, ROs اور AROs تھے جو کہ اس دفعہ کام پہ لگائے گئے تھے. تو یہ اچھا خاصا لارج نمبر ہوتا ہے اگر یہ ECP ان کو امپلوائے کر دیں. دس از اے ڈیبیٹ فار لیٹر ٹائم, بٹ اگین یو نو یہ بات مظہر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو بھی شخصیات ہوں وہ پرماننٹلی انگیج کر رہی ہوں الیکشن کمیشن کے ساتھ. مظہر صاحب یہ میں اگر آپ مجھے اجازت دیں آگے بڑھنے کی. مظہر صاحب یہ جو بگٹی صاحب کی شمولیت ہے, یہ تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا ایک جو پورا ایک سب کی نظروں میں تھا وہ یہی معاملہ تھا کہ انہوں نے غیر جانبدار رہ کر, اور یہ سیاسی شخصیات نہیں ہونی چاہیے, ان کی سیاسی وابستگیاں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر تو ہر طرح کے سوالات اٹھتے رہے, بالخصوص پنجاب کا کیئر ٹیکر جو منتخب صوبائی حکومت کی طرح آپریٹ کر رہا ہے. ان کے بگٹی صاحب کے کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ ہونے چاہیے آئین کے حوالے سے بھی, الیکشن شفافیت کے حوالے سے بھی, اصولوں کی بیسس کے اوپر بھی. یہ مذاق نہیں ہے سسٹم کے ساتھ؟ دیکھیں یہ تو اس وقت بھی سوچنا چاہیے تھا جب کیئر ٹیکر بن رہی تھی. خود انوار اللہ کاکڑ صاحب بلوچستان عوامی پارٹی سے ان کا تعلق رہا, سرفراز بگٹی صاحب بلوچستان عوامی پارٹی کے, یہ اگر ہم مجموعی طور پہ دیکھیں تو یہ بالکل اے پولیٹیکل لوگ ہونے چاہیے. اور آئیڈیلی تو سچویشن وہ ہے 77 کے الیکشن کی بات ہوئی, حالانکہ 77 کے الیکشن میں میں نے اس وقت بعد میں مولانا شاہ احمد نورانی جو PNA کے مرکزی لیڈر تھے ان سے ایک مرتبہ پوچھا تھا, تو انہوں نے کہا
کہ جب جس دن الیکشن کی رات کو ہم بیٹھے تھے تو ہم نے ایک انالیسس کیا تو ہمیں نظر آ رہا تھا پیپلز پارٹی الیکشن ویسے ہی جیت رہی تھی. کچھ سیٹوں پہ جو انہوں نے کیا تو ان کے بقول جو دھاندلی کی غیر ضروری طور پہ ان اپوزڈ آنے کی وہ کی, اس سے ان کو نقصان ہوا پیپلز پارٹی کو. اور یہ ہمیں ان کی پاپولیرٹی کا پیپلز پارٹی کا اندازہ ہو گیا جب ماشاء اللہ لگا اور 90 روز میں الیکشن ہونے تھے تو اس وقت بھی جو سروے آئے تھے اس میں یہی تھا کہ پیپلز پارٹی الیکشن سویپ کر جائے گی ایون انڈر مارشل لا. تو یہاں جو سچویشن ہوتی ہے وہ بڑی مختلف ہوتی ہے. اچھی چیز کیا ہوتی ہے, دیکھیے بہتر انڈین ماڈل ہے ہمارے سامنے. انڈین ماڈل کیا ہے, ایک گورنمنٹ کا ٹینیور ہوتا ہے, جب وہ ختم ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن وہ سارے اختیارات ٹیک اوور کر لیتا ہے. اور الیکشن کمیشن تو آپ کا الیکشن کمیشن اتنا انڈیپینڈنٹ, خود مختار, آزاد ہونا چاہیے کہ آپ کو کیئر ٹیکرز کی ضرورت ہی نہ ہو. الیکشن کمیشن خود ایڈمنسٹریٹولی چیز. اور جب میں پرماننٹ کی بات کروں تو وہی بات کر رہا ہوں جو سرفراز بگٹی صاحب کا. دیکھیں بلوچستان کے حوالے سے خاص طور پہ سر یہ سرپرائز دیا ہے پیپلز پارٹی نے, اس پہ بات کر لیں. یہ بگٹی صاحب کی شمولیت ہونا یہ سیٹ بیک ہے مسلم لیگ نون کے لیے. ابسا بلوچستان کی پولیٹکس کے بارے میں پیپلز پارٹی کے ہمارے ایک ساتھی آیت اللہ دورانی مرحوم نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا کہ مدر صاحب بلوچستان میں ٹینڈرز کھلتے ہیں, جس نے اچھے ریٹس لگا دیے اس کا وہ ہو جاتا ہے. اور اس نے یہ کہا تھا 2013 میں کہ اس مرتبہ ہمارا ٹینڈر نہیں کھلا. تو یہ جو انہوں نے لائٹر میں نہیں کی, لیکن بلوچستان کی پولیٹکس انفارچونیٹلی اتنا پاکستان کا سب سے سینسٹیو پروونس اور یہی خلاصہ ہے پاکستان کے ایک اہم ترین صوبے کے حوالے سے. مل صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, واپس آئیں گے. میاں صاحب اگر پی ٹی آئی کے ہم وکٹم ہیں تو میاں صاحب کہتے ہیں کہ اصل وکٹم میں ہوں. یہی سلسلہ وہ بار بار یاد دلا رہے ہیں, ماضی کی زیادتیوں کے حوالے سے بات کریں. اس کے اوپر شارٹ بریک کے بعد ہم بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. وقت تھوڑا کم ہے, چاہوں گی تینوں مہمانوں کا ہم کامنٹ حاصل کریں. اس کے اوپر جھگڑا صاحب, میاں صاحب جس قسم کے بیانیاں بلڈ کر رہے ہیں الیکشنز کے لیے, اب آپ لوگوں کی طرف سے ایک یہ بات تو آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے تحفظات ہیں, لیول پلینگ فیلڈ نہیں, کہ وکٹم کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کریں, لیکن یہ چھن نہ جائے آپ لوگوں سے وکٹم کا بیانیہ, کیونکہ میاں صاحب اپنی بات کو ہر روز دہراتے ہیں. اور یہ ایک فارمیٹ ہے جو خان صاحب اپنایا کرتے تھے کہ اپنی بات کو اتنی دفعہ ریپیٹ کرتے تھے کہ لوگوں کے ذہن نشین ہو جائے. میاں صاحب اتنی بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ماضی میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, کورٹس اب اس کا ازالہ کر رہے ہیں, اور اصل وکٹم اور پہلے وکٹم وہی ہیں جن کو نکالا گیا آپ لوگوں کو لانے کے لیے. سو آپ لوگ کہیں یہ سپیس بھی وہ حاصل نہ کر لیں؟ نہیں, یہ عوام فیصلہ کرتے ہیں. میرے لیے یہ بہت کلیئر. میاں صاحب نے معذرت کے ساتھ پچھلے چند مہینوں میں اپنے سپورٹرز کے ساتھ بھی کریڈیبلٹی دی وہ کھو دی. ان کے انٹرنل بیانات سے پتہ چل رہا ہے, ان کی ڈیسپریشن سے پتہ چل رہا ہے, ان کی ٹیکٹک سے پتہ چل رہا ہے. میاں صاحب کی ساری ٹریننگ 85 کی دہائی کی سیاست میں ہوئی ہے. ایک نیا جنریشن جو ہے وہ آ گیا, اور وہ نیا جنریشن 85 کا پاکستان کو نہیں مانتا. میاں صاحب تو آج بھی بات کر رہے ہیں کہ اگلی بار وہ آ کے اسحاق ڈار کو ڈال کے ڈالر کو 100 سے 50 روپے کر دیں گے. اور یہ پہلی بار ہے کہ جو دونوں پارٹیاں, بڑی پارٹیاں جو حکومت میں تھی, پیپلز پارٹی وہ منکر ہو گئی ہے کہ ہم اس حکومت کا حصہ ہی نہیں تھے. اور میاں صاحب اپنے 16-18 مہینے کی کارکردگی کے بجائے 2017 پہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر 100 روپے کا تھا. تو یار 1990 میں چلے جاؤ, اس وقت ڈالر جو ہے وہ میرے خیال میں 20 یا 25 روپے کا ہوگا. مظہر صاحب کنفرم کر دیں گے. تو پھر اس وقت ہم کیوں بات نہیں کرتے؟ لوگوں کو کیوں آپ بے وقوف سمجھتے ہیں؟ لوگ بے وقوف نہیں ہیں. آئی ایم سوری, میاں صاحب کی سیاست ختم ہو چکی ہے. کیانی صاحب فور اے چینج میاں صاحب حال میں آ کے بات کر لیں, پریزنٹ کی بات کریں. اس وقت کیا ہو رہا ہے وہ تو ریپیٹڈلی وہ ماضی کی بات کریں. اگر ایک جماعت وکٹم ہے تو وکٹم بن کے مقابلہ تھوڑی نہ کیا جاتا ہے نیریٹو کی حد تک. نہیں جی, بالکل ایسی بات نہیں. دیکھیے یقیناً جو 2017 میں بھونڈا مذاق ہوا اور پروجیکٹ ہوا جس کے نتیجے میں عوام کا اور قوم کا نقصان ہوا, اس کو ری کاؤنٹ کرنا, اس ہسٹری کو سمجھنا ضرور ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ نواز شریف صاحب آگے کی بات بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پہلے کر کے دکھایا تھا پاکستان مسلم لیگ نون نے, انشاءاللہ آئندہ بھی کر کے دکھائے گی. آپ ان کی 21 اکتوبر کی تقریر لے لیں, اس میں بھی انہوں نے سب سے بنیادی طور پہ عوام کی بات کی, عوام کے مسائل کی بات کی. ہم کسی اور پہ
جماعتوں پہ تنقید یا اس طرح کی بات نہیں کر رہے. ہمارا فوکس ہے عوام کے مسائل پہ, ان الیکشنز پہ, اور ان الیکشنز کے نتیجے میں جو گورنمنٹ بنے وہ جو ہمارے موجودہ مسائل ہیں, جو بے روزگاری ہے, جو ایک نا امیدی ہے, اس کو اوور کم کرنا ہے. اور دیکھیے دوسری بات جو ابھی جھگڑا صاحب نے کی نا جی 85 کی سیاست کی, تو 13 میں بھی اوور ویلمنگ میجورٹی سے, اوور ویلمنگ رزلٹ سے پاکستان مسلم لیگ نون نے حکومت بنائی تھی. 18 میں بھی 2018 میں بھی RTS ڈاؤن کرنا پڑا تھا اسی 85 کی سیاست کو, جسے آپ 85 کی سیاست کہتے ہیں. نہیں اور دیکھیے نہیں, اور فائنلی آپ کو RTS ڈاؤن کرنے کے بعد بھی پنجاب میں لارجسٹ پارٹی ہم ہی تھے اور پھر ہمیں حکومت بنانے سے روکا گیا. تو ابھی بھی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اسی عوام کے زور پہ جسے آپ 85 کی سیاست کہہ رہے ہیں, جو حقیقی طور پہ پچھلی 3 دہائیوں میں واحد جماعت ہے. پوسٹر بوائے کے طور پہ آپ اگر پیش کریں گے اکانومی کے لیے ڈار صاحب کو, تو پھر یہ تو خدا ہی جانے الیکشنز بھی آپ کے لیے کیا عوام کی توجہ کس حد تک ہوگی. میں مظہر صاحب آپ سے بالکل وقت کم ہے, لیکن جو احسن اقبال صاحب نے آج منی بیک گارنٹی دی ہے سندھ کے عوام کو کہ اگر ڈیلیور نہ کریں تو عوام جو ہے وہ اس کا فیصلہ خود کرے سندھ کی, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ کے وعدے سندھ کے عوام کو متوجہ کر پائیں گے مسلم لیگ نون کی طرف؟ دیکھیے یہ ان دونوں پارٹیوں کا المیہ رہا. سندھ تو ان کی پرائیورٹی میں نظر ہی نہیں آیا. ہاں اسلام آباد سے کچھ فیصلے ضرور ہو جاتے تھے, اسلام آباد سے کچھ چیزیں ضرور ہو جاتی تھیں. شہباز شریف صاحب نے یہاں سے الیکشن لڑا تھا اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون نے اگنور کر دیا. چلیں وہ تو کراچی کی بات تھی نا, آپ کراچی حیدرآباد سے باہر نکل جائیں. نون لیگ اور پی ٹی آئی اتنی بڑی سیاسی جماعتیں, سندھ پر توجہ ہی نہیں رہی کبھی ان کی. ریئرلی کبھی آ کے کوئی جلسے کر دیے وہ کر دیے. تو آپ جب پیپلز پارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں سندھ کے اندر, تو چیلنج کے لیے تو آپ کو مہینوں سالوں گزارنے پڑتے ہیں, اور آپ نے مہینوں اور سالوں نہیں گزارے سندھ کے اندر. تو آج اگر آپ الیکشن کے موقع پہ آ کے کوئی جو ہے سنہرا خواب دکھائیں گے تو وہ لوگ کیوں بلیو کریں گے؟ پیپلز پارٹی سے وہ بہت سے لوگ بہت ڈس اپوائنٹڈ ہیں, اور رولر سندھ میں بھی ہیں. لیکن کوئی آ کے ان کا مداوع تو کرے, کوئی آ کے ان کے ساتھ بیٹھے تو گفتگو تو کرے. یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کی 26 سال کی سیاست میں آپ بتا دیں کہ رولر سندھ میں کتنا آ کے انہوں نے ٹائم اسپینڈ کیا. میاں صاحب اس سے بھی پہلے سے لے لیں آپ, میاں صاحب نے کتنا وقت گزارا ہے سندھ میں. اور پرسنل پریزنس کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی آرگنائزیشنل ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کی پرسنل پریزنس کی ضرورت بھی نہ رہے, لیکن وہ ایکچوئل پریزنس ہی نظر نہیں آتی. تو آج اگر جو بھی باتیں کر رہے ہیں, آپ کی بات درست ہے کہ ہم نے کبھی پیپلز پارٹی کو ایک حد سے زیادہ کمپٹیشن دیتے ہوئے بھی دیگر پارٹیز کو نہیں دیکھا. بہت شکریہ آپ کا مظہر عباس صاحب, بلال کیانی صاحب اور تیمور جھگڑا صاحب پروگرام میں شامل تھے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.